السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو غسل کے بارے میں بتائیں گے۔ غسل کرنے کا طریقہ کس طرح سے غسل کیا جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو غسل حیض بتائیں گے۔ غسل حیض ماہواری پیریڈ والے غسل کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دونوں ہاتھ دھو لینے ہیں اور ہاتھ دھونے کے بعد اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھونا ہے۔ پرائیویٹ پارٹ کو ہم جب تک دھوئیں تب تک کہ اس کی گندگی نجاست جو دور نہ ہو جائے، اس کا چکناہٹ پرائیویٹ پارٹ پہ سے چکناہٹ کم نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہمیں واپس سے اپنے ہاتھ دھونے ہیں اچھے سے، صابن سے یا کسی بھی چیز سے جو آپ دھو سکتے ہیں دھوئے۔ پہلے کے لوگ تو بتاتے ہیں اچھے سے رگڑ لیتے جائے زمین پر یا کسی چیز پر، اب تو ماشاءاللہ صابن یوز کرتے ہیں۔ تو صابن سے اچھے سے اپنے ہاتھ دھو لیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد اپنے پھر وضو بنانا ہے۔ تو اپنے وضو بنانے کا طریقہ وہی ہے، پھر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اپنے وضو بنانے کے لیے اپنے ہاتھ دھوئیں 3 مرتبہ سیدھا پھر الٹا، پھر اپنے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے اور اچھے سے کھلال کرنا ہے سیدھے ہاتھ سے۔ پھر اپنے ناک میں پانی پہنچانا ہے۔ ناک میں پانی پہنچانے کا طریقہ، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچنا ضروری ہے، اور اپنے کان میں یا ناک میں کوئی بھی بال یا زیور پہنا ہوا ہے اسے اچھے سے گھما لیں، جو کان کے سراغ میں یا ناک کے سراغ میں جو پانی اچھے سے چلا جائے۔ پھر اپنا منہ دھونا ہے۔ منہ دھونے کا طریقہ، بہت سی لیڈیز ہے منہ پہ پانی مارتے ہیں اس طرح سے کہ آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، تو اس طرح سے منہ پہ پانی نہ مارے، آہستہ سے اپنا منہ دھوئیں، پانی چل میں لے کر آہستہ سے منہ دھوئیں 3 مرتبہ۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ دھوئیں کونی تک، یہاں تک اچھے سے ہاتھ دھوئیں خوب بڑھیا کر کے 3 مرتبہ اس طرح سے پانی ڈال کر۔ پھر آپ سر کا مسح کریں۔ سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس طرح سے پکڑیں اور اس طرح سے جیسے کوئی ہیئر بینڈ وغیرہ لگاتے ہیں بچے، یہاں تک اس طرح سے ہیئر بینڈ لگائیں۔ تو پھر اپنی یہ انگلیوں کو کان میں اچھے سے، کان کا خلال بولتے ہیں جو، اس طرح سے، اور پھر یہ انگوٹھے اپنے کان کے پیچھے اس طرح سے کریں، اور یہ ہمارا سر کا مسح ہو گیا۔ پھر اپنا پیر دھوئیں۔ پیر دھونے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اپنے پیر دھوئیں تو سیدھا پیر دھوئیں۔ سیدھا پیر دھونے سے کنکی انگلی، جو پیر کی کنکی انگلی ہے اس سے شروعات کریں اپنے پیر دھونے کی، اور انگوٹھے تک خلال کریں انگلی کا، اور اچھے سے نیچے سے تلا بھی دھوئیں، اپنے ایڑیاں دھوئیں اور گٹے تک اپنے پیر دھوئیں۔ پھر اس کے بعد الٹا پیر دھوئیں۔ الٹے پیر دھونے کا طریقہ، انگوٹھے سے شروع کریں خلال اور کنکی انگلی تک خلال کر کے اچھے سے پیر دھوئیں۔ یہ ہمارا مکمل وضو ہو گیا۔ اب وضو کے بعد ہمیں غسل کا طریقہ، غسل میں آ جاتا ہمارا وضو ہو گیا، ہماری پرائیویٹ پارٹ جو تھا وہ بھی ہم نے اچھے سے دھو لیا۔ اب ہمیں کرنا ہے کیا، ہمیں آ رہا ہے جو یہ شریر ہے، جو ہمارے ناभि سے نیچے کا شریر ہوتا ہے، تو اس پر ہمیں پانی بہانا ہوتا ہے۔ ہمیں اس پر اچھے سے پانی بہانا ہے اور اپنے من میں یہی رکھنا ہے کہ ہم ناپاکی دور کرنے کے لیے غسل لے رہے ہیں۔ یہ حیض کا غسل کہلاتا ہے۔ اب 3 مگے، جگ، ڈونگا جو بھی آپ کہتے ہیں انہیں لے، برتن میں بھرے پانی اور اچھے سے اپنے شریر پر بہائیں، اور ہاتھ پھیرتے ہوئے شریر پر بہائیں۔ اور 2 جگہ ایسی ہوتی ہیں جو چور جگہ کہلاتی ہیں، اس پر ہاتھ ضرور پہنچا لیں، ایک گھٹنے کے نیچے والی جگہ، ایک پرائیویٹ پارٹ کے ساتھ میں جو جڑی ہوتی ہے، جانگ جسے کہتے ہیں ہم، یہ جگہ، یہ بھی چور جگہ کہلاتی ہے، اس میں پانی جلدی سے پہنچتا نہیں ہے، تو ہاتھ پھیر کر اچھے سے پانی پہنچا لینا۔ پورے شریر کو گیلا کرنے کا ہی مطلب غسل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں، شولڈر سے سیدھے ہاتھ پہ اس طرح سے اوپر سے نیچے تک، پھر اسی طرح سے اس پر بھی الٹے ہاتھ سے ہاتھ پر، پھر اپنے سر سے پانی بہائیں 3 لوٹے، اتنا کہ اپنے بالوں کا اچھے سے کھلال کر لیں، جو آپ کو احساس ہو کہ آپ کے اچھے سے بال جڑوں تک گیلے ہو گئے ہیں، جڑ تک پانی پہنچ گیا ہے۔ یہ مکمل طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ اس کے بعد آپ شیمپو، صابن جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ یوز کریں، اور مکمل طریقے سے نہائیں، اور پھر اپنے واپس سے نہانے کے بعد ایک وضو اور بنا لیں۔ لاسٹ میں جس جگہ بیٹھ کر آپ نہائیں اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کھڑے ہو کر اپنے پیروں پہ پانی ڈالیں، اور آپ کا یہ حیض کا غسل پورا ہوا۔ اب آپ کو ہم غسل نفس کا بتائیں گے۔ نفس کا وہ غسل جو شادی کے بعد لڑکی پر واجب ہوتا ہے، لڑکی کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔
نفس کا غسل جو ہسبینڈ وائف کے نہیں ہوتا ہے. اب اس میں بھی زیادہ کچھ بدلاؤ نہیں ہے، ایسے ہی ہے. بس آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو واپس ہاتھ دھونے ہیں، پرائیویٹ پارٹ دھونا ہے، اور آپ کو جو گندگی کوئی گندگی کہیں اور جگہ پر لگ گئی ہے تو نجاست اس کو بھی آپ کو دھو لینا ہے اچھے سے. اور اس سے بھی اسی طرح دھونا ہے کہ جب تک اس کی چکناہٹ ختم نہ ہو تب تک آپ کو دھونا ہے. جس بھی پرائیویٹ پارٹ پر ہو وہاں بھی، اور کہیں جگہ پر لگ گئی ہے وہاں بھی آپ کو اس شریر کو دھو لینا ہے. دھونے کے بعد آپ کو اچھے سے ہاتھ دھونے ہیں، پھر آپ کو واپس سے غسل کرنا ہے اسی طریقے سے. پر آپ کو نیت یہی کرنی ہے کہ میں غسل نفس کا کر رہی ہوں. نفس کا غسل جو ہماری نفس ہوتی ہے اس کا غسل کر رہے ہیں ہم. غسل ناپاکی جانے کے لیے ہوتا ہے. یہ ارادہ کر لو اور پھر اپنا غسل کرو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں. غسل کرنے میں اگر ہمارے کوئی انچاہے بال ہیں، ہیئر ریموور کر سکتے ہیں ہم. اس کے بعد پھر وضو کے بعد ہم ہیئر ریموور کریم لگا سکتے ہیں، اور اس سے استعمال کرنے کے بعد آپ اچھے سے ہاتھ دھو لیں، پھر وضو بنائیں. پھر مکمل طریقہ وہی ہے کہ آپ پہلے نیچے کا شریر دھوئیں، پھر 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ سیدھا ہاتھ دھوئیں، پھر 3 مرتبہ الٹا ہاتھ دھوئیں واپس سے، پھر سر سے لے کے نیچے تک 3 مرتبہ پانی بہائیں. اتنا کہ آپ کی باڈی پوری طرح سے گیلی ہو جائے، اور نہ گیلی ہو تو آپ کو ہاتھ پیر کر کے گیلے کر لینا ہے. یہی طریقہ نفس کے غسل کا ہے، اور یہی طریقہ حیض کے غسل کا ہے. تو آپ کو مکمل طریقہ یہ ہے، صرف اس میں نام ہی چینج ہوتے ہیں، باقی کوئی چیز چینج نہیں ہوتی. اور جو ہم انچاہے بال ہوتے ہیں وہ ہمیں نکالنے ہوتے ہیں. جو آپ جس بھی چیز سے نکالتے ہیں اس میں کوئی دقت نہیں ہے. بہت سی لیڈیز ہیں ریزر یوز کرتی ہیں، پر ریزر میں کٹنے کا ڈر زیادہ ہوتا ہے. تو آج کل ہیئر ریموور کریم، صابن، سب کچھ آ رہے ہیں، تو آپ یوز کر سکتی ہیں. پھر وضو اچھے سے بنا لیں، اور جس طرح سے میں نے حیض کے غسل کے بارے میں بتایا وہی طریقہ اس میں بھی یوز کریں. انشاءاللہ آپ کا غسل پوری طرح سے مکمل ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کریں.